السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کی سلامتی اور خیریت کے لیے بہت ساری دعائیں۔ آج اس ویڈیو میں ہم ایران اور سعودی عرب کے تعلقات پر بات کریں گے اور ایک ایسے غیر متوقع اعلان پر جو کہ حال ہی میں جمعے کے روز ایک ایسی ڈیل کے نتیجے میں ہوا کہ سعودی عرب اور ایران نے اپنے جو دیرینہ دشمنی ہے اس کو بھلا کر اپنے آپ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کی ڈیل کے اندر شفٹ کیا ہے۔ اگر اس ڈیل کے حوالے سے آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گا اور اس ڈیل کا پس منظر بتاؤں گا کہ سعودی عرب اور جو ایران کی لڑائی ہے یہ کوئی 2-4 سالوں کی لڑائی نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت لمبی تاریخ ہے، اور اس تاریخی پس منظر میں اگر ان دونوں کی آپس میں دشمنی کو سمجھا جائے اور اب ان کی دوستی میں یہ جو کنورژن کو سمجھا جائے تو آپ کو تھوڑی سی آسانی ہوگی۔ پہلے تو میں آپ کو اس کا تھوڑا تاریخی پس منظر بتاؤں گا اور اس کے بعد یہ اتنی بڑی دشمنی اچانک دوستی میں کیسے بدل گئی اور آنے والے دن کیا اثرات چھوڑیں گے، کیا چیلنجز لائیں گے۔ سب سے پہلے تاریخی پس منظر پر اگر نظر دوڑائیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ بات ایران اور سعودی عرب کے درمیان انرجی پالیٹکس کی ہے کہ دونوں ملک ایسے ہیں جن کے اندر آئل بہت زیادہ ہے، آئل اور گیس ریزروز، ان کی جو ہیجمنی ہے اس کو بیچ کر جو دنیا پہ پاور لینی ہے وہ ان دونوں ملکوں کا اس میں خاصا رول رہتا ہے۔ اب کیونکہ ان کے درمیان انرجی پالیٹکس جو ہے، پھر اوپیک کے بھی یہ دونوں ممبرز ہیں اور وہاں پر جو قیمتوں کے اتار چڑھاؤ یا تیل کی پروڈکشن کے حوالے سے معاملات ہیں وہ بھی بہت دفعہ آپس میں کنفرنٹیشن کا شکار رہے ہیں۔ اچھا، اس پالیٹکس کے ساتھ ساتھ ان دونوں کے اندر جو ریلیجس فیکشنز ہیں، ایران کے اندر شیعہ اور سعودی عرب کے اندر سنی، اور شیعہ اور سنی کی جو سیکٹیرین ان کے درمیان ڈسپیوٹ ہے وہ بھی انہی دونوں ملکوں کے درمیان جنم لیتی ہے، اور اس سیکٹیرین ایشو کا جو امپیکٹ ہے وہ پورے مڈل ایسٹ کے اوپر بھی ہے، پورے باقی جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں اور پاکستان ایون اس کے اوپر بھی اس کے اثرات رہے ہیں۔ اگر تاریخی پس منظر سے اگر میں ٹائم لائن آپ کے ساتھ جلدی سے شیئر کروں تو جو حال ہی میں معاہدہ ہوا ہے ایران اور سعودی عرب کا، اس میں 7 سال پرانی جو ایمبیسیز اور ڈپلومیٹک مشنز کلوزڈ کر دیے تو دونوں ملکوں نے، ایک تو ان کو بحال کیا جا رہا ہے اور 20 سالہ پرانے کچھ ایسے معاہدے تھے جن کو منسوخ کیا جا چکا تھا انہی لڑائیوں کی وجہ سے، اور ان معاہدوں کو بھی دوبارہ سے اسٹیبلش کیا جائے گا۔ اگر میں آپ کے ساتھ وہ اس کی تاریخ شیئر کروں تو 1998 کے اندر اکنامک اینڈ ٹریڈ کوآپریشن کے حوالے سے جو معاہدہ ہوا وہ منسوخ ہو چکا تھا سعودی عرب اور ایران کے درمیان۔ اسی طرح سیکیورٹی کے حوالے سے 2001 کے اندر ایک معاہدہ ہوا تھا، وہ منسوخ ہو چکا۔ یہ ریلیشنز خراب ہوتے گئے، دونوں ملکوں کے ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی چلتی رہی۔ اس میں اسرائیل کا جو اپنا ایک انٹرسٹ تھا ایران کے خلاف وہ بھی کام کرتا رہا۔ 2015 کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ مکہ کے اندر حج کے موقع پر بھگدڑ مچی، اور اس بھگدڑ کے اندر تقریباً 139 جو زائرین ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس کا جو پروٹیسٹ ہے وہ بھی ایران نے سعودی عرب سے کیا تھا اور اس سے حالات مزید خراب ہوئے تھے، اور یہ کہا تھا کہ سعودی عرب کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے ایرانی زائرین جو ہے وہ ان کی جو جاں بحق ہونا ہے، ان کی شہادت جو ہے اس کی وجہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 2016 کے اندر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کے بعد ایران اور ایران کے لوگ اور ایرانی پروٹیسٹرز نے بہت زیادہ احتجاج کیا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ جو سعودی عرب کے اندر ایک شیعہ ممتاز عالم تھے، شیخ باقر النمر ان کا نام تھا، اور ان کے ساتھ تقریباً 46 اور لوگ تھے، تقریباً 47 لوگوں کو پھانسی دی گئی سعودی عرب میں۔ اس چیز کی ریٹیلیشن اتنی ہوئی کہ ایران کے اندر جو ایرانی پروٹیسٹرز ہیں انہوں نے ایرانی مشن اور جو ایمبیسیز ہیں، بلڈنگز ہیں، نہ صرف ان کو توڑا پھوڑا بلکہ ان پہ حملہ کر دیا۔ اس چیز کی ریٹیلیشن کے بعد یعنی 2016 کے بعد سے لے کر سعودی عرب اور ایران کے تعلقات بالکل سٹک ہو گئے، اور یہاں تک سٹک ہو گئے کہ دونوں نے اپنی ایمبیسیز بھی بند کر دیں، ڈپلومیٹک آفیسز ایک دوسرے کے لیے ختم کر دیے۔ یہ بات آپ کو اسی ٹائم لائن کے اندر اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ان دونوں کے ایک دوسرے کے خلاف کرتی رہیں، دونوں کے ایک دوسرے کے خلاف ایسی بیان بازی بھی آتی رہی کہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر حملہ کریں گے، لیکن کبھی بھی ایک دوسرے کی سرزمین پر حملہ آور نہیں ہوئے، بلکہ شام کے اندر، عراق کے اندر، یمن کے اندر جو ہونے والی جنگیں تھیں ان میں یہ ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہے۔ 2019 کے اندر ایسا ہوا کہ سعودی عرب کی تنصیبات پر حملہ ہوا، آرامکو اور جو ان کی باقی آئل تنصیبات ہیں، اور اس کا الزام بھی ایران پر لگایا گیا جبکہ ایران نے اس الزام کی تردید کی، لیکن یہ سارا مسٹرسٹ جو ہے سعودی عرب اور ایران کے درمیان چلتا رہا۔ اگر یہ سارا تاریخ جو میں نے آپ کے ساتھ جلدی سے شیئر کی ہے، اگر آپ اس پس منظر کو اپنے ذہن میں رکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ دشمنی اچانک سے دوستی میں کیسے بدل گئی۔ تو یہ سوال ظاہر ہے آپ کے پاس بھی آیا اور یہ سوال ہمارے پاس بھی پیدا ہوا کہ پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ یہ دوستی میں سب کچھ بدل گیا۔ تو
یہ اچانک ہونے والی چیزیں نہیں ہیں، اس کے پیچھے بھی کچھ ایسے محرکات ہیں جو آہستہ آہستہ ان دونوں کو قریب لے آئے. لیکن جب یہ قریب آئے اور جب یہ دوستی میں کنورٹ ہونے جا رہی ہیں چیزیں، یعنی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک پیج پر آ گئے ہیں، تو اس کے بہت درینہ اثرات ہونے جا رہے ہیں، اس کے بہت سارے چیلنجز ہوں گے. تو سب سے پہلے تو اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں کہ یہ معاہدہ ممکن کیسے ہوا، یہ ڈیل ہوئی کیسے. چائنا نے اس میں اپنا ایک رول پلے کیا ہے اور یہ ایک بڑا فیکٹر ہے جو اس ڈیل کو ممکن کرنے میں کامیاب ہوا. اگر چائنا فیکٹر کی بات کی جائے تو چائنا نے نہ صرف اس ڈیل کو بیک ڈور ڈپلومیسیز کے ساتھ دونوں ملکوں کو وزٹ کر کے، دونوں ملکوں کے لوگوں کو انوالو کر کے، ان کے لیڈران کو انوالو کر کے اس معاہدے کو انجام تک پہنچایا ہے. چائنا کی یہ ضرورت تھی کہ چائنا اپنا ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو BRI پروجیکٹ جب ایکسٹینڈ کر رہا تھا پورے ایشیا میں، مڈل ایسٹ میں اور یورپ کی سرحدوں تک، یعنی ٹرکی تک لے کے جانے کا جو اس کا پلان تھا، اس کے لیے ضروری تھا کہ یہ دو بڑی جو پاورز ہیں سعودی عرب اور ایران، ان کو ساتھ میں رکھا جائے اور یہ ان راستوں کے اندر رکاوٹ نہ پیدا کریں. تو چائنا کی یہ ایفرٹ جو ہے وہ اس کے اکنامک ویژن کا حصہ ہے. لیکن دوسری ہی طرف اگر دیکھیں تو سعودی عرب کے جو حالات ہیں وہ بہت زیادہ محمد بن سلمان کی وجہ سے تبدیل ہو رہے ہیں، اور محمد بن سلمان کا جو ویژن 2030 ہے وہ بھی اپنی اکانومی کو لبرلائز کر رہا ہے. اگر بات کی جائے قطر کی تو 2021 میں قطر کے خلاف جو بہت سارے معاہدے تھے، ان کی سرزمین کے حوالے سے پابندیاں عائد کی گئی تھیں، باقی عرب ممالک نے ان کو ختم کیا. اچھا، یہ جو ساری ہیپننگز ہو رہی ہیں اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر، اس کے پیچھے ایک ہی وجہ تھی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ سارے اپنی اکانومی کے اندر، ٹریڈ کو لبرلائز کرنے کے اندر، اس ریس کے اندر اپنے آپ کو انگیج کر چکے تھے. اور جب ظاہر ہے آپ کے اکنامک انٹرسٹ سپریم ہوتے ہیں تو پھر آپ اپنی درینہ دشمنیوں کو قربان کرتے ہیں. لیکن میں کچھ اور فیکٹرز بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ کو یاد ہوگا کہ عرب سپرنگ جو ایک ویو تھی 2012-10 کے اندر، ہم نے دیکھا کہ وہ تیونس سے چلی اور پھر باقی تمام ان جگہوں پہ گئی جن ملکوں کے اندر مونارکس بیٹھے تھے. اس کے اندر جب عرب ملکوں کے اندر پروٹیسٹ ہو رہے تھے اور جن کو امریکہ بیک کر رہا تھا، ویسٹ بیک کر رہا تھا، اس وقت وہاں کے لیڈران کو بچانے کے لیے کوئی بھی ان کی مدد کو نہیں آیا. اس فیکٹر کے بعد اگر ہم دوسرے فیکٹر پہ بات کریں تو بشار الاسد شام کے اندر جو کچھ ہوا، رشیا بشار الاسد کو سپورٹ کرتا رہا، جو ان کے پروٹیسٹرز ہیں ان کو امریکہ سپورٹ کرتا رہا. تو کہیں نہ کہیں عرب ممالک کو یہ لگ رہا تھا کہ جن سپر پاورز کے ساتھ وہ اپنی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، جب کبھی حالات مختلف ہوتے ہیں، مشکل ہوتے ہیں، تو وہ اس سے نہ صرف فائدہ اٹھاتے ہیں بلکہ ان کو ویپن مشنری کے طور پہ یوز کرتے ہیں. یہ ساری تاریخ آہستہ آہستہ ان کے ان خیالات کو ڈینٹ ڈال رہی تھی جن خیالات میں وہ اپنے آپ کو دوسرے ملکوں سے لڑتے رہتے تھے. اچھا، اس کے اندر آپ کو ایک اور فیکٹر بتاؤں کہ یمن وار اور جو سیریا وار ہے، یہ ایسی دو گراؤنڈز بن گئے جہاں پر رشیا، امریکہ، ویسٹرن پاورز، سعودی عرب، اسرائیل اور ایران آپس میں وہاں تو لڑ رہے ہیں لیکن ایک دوسرے کی اکانومی کو خراب کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں. جہاں پر ان کے آپس میں معاہدے ٹریڈ کے ہونے چاہیے تھے، وہاں پر ایک دوسرے کے خلاف یہ ایمونیشنز کو، ویپنز کو خرید رہے ہیں ان ممالک سے. تو کہیں نہ کہیں یہ ساری چیزیں اس طرف جا رہی تھیں کہ ان ملکوں کے اوپر یہ پریشر کریٹ ہو رہا تھا. اچھا، اس کے بعد جو ٹرکی ہے، 2002 ٹرکی کا چھوٹا سا پس منظر آپ کو بتاؤں کہ 2002 میں جو طیب اردوان نے جب حکومت سنبھالی اور آج کے طیب اردوان میں زمین آسمان کا فرق ہے. 2002 کے طیب اردوان جو ہیں ان کے تعلقات سعودی عرب سے بہتر نہیں تھے، لیکن 2023 کے طیب اردوان کے تعلقات سعودی عرب سے بہت بہتر ہیں، کیونکہ ترکی کے اندر جو ملٹری کو ہوا اس کے بعد سے طیب اردوغان نے اپنی حکومت کو اپنی پالیسیز کے ساتھ آگے لے کے چلے تو ان کے پاس بہت سارے اکنامک مسائل ہوئے، اور وہی مسائل جو پاکستان کے اندر ہیں کہ انفلیشن وہاں بہت زیادہ ہو گئی، لیرا جو کہ ٹرکی کی کرنسی ہے وہ بہت ڈی ویلیو ہونے لگ گئی. ان تمام فیکٹر کو سمجھتے ہوئے کہیں نہ کہیں ٹرکی بھی اپنے پرانی چیزوں سے نکل کر دوستیاں اور ٹریڈ کو لبرلائز کرنے کے لیے، ٹریڈ کو بڑھانے کے لیے دوسرے ملکوں کی اس کو ضرورت تھی. محمد بن سلمان اور ٹرکی کے درمیان جو حالات ہیں وہ نہ صرف ویژن سعودی عربیہ کا حصہ ہیں بلکہ ٹرکی میں موجودہ جو حکومت ہے طیب اردوان کی، اس کا بھی وہ مشن ہے کہ وہ وہاں سے اکنامک بینیفٹس لے سکیں. جو ابھی حال ہی میں زلزلہ آیا ٹرکی کے اندر، اس زلزلے کے بعد $5 بلین روپیز کی جو امداد ان کے بینکس میں جمع کروانے کی گئی، ان کے فارن ریزروز کو اسٹیبلش کرنے کے لیے دی گئی، وہ ٹرکی کا بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کو ریزالو کرے گا. اب یہ جو محمد بن سلمان کی ہیلپ ہے ٹرکی کے ساتھ، یہ بھی اس چیز کا اندیا دیتی ہے کہ جو عرب ممالک ہیں، خصوصاً جو مسلم ممالک ہیں اور جو ویسٹ ایشیا، مغربی ایشیا اور جو وسطی ایشیا کے ممالک ہیں، یہ کہیں نہ کہیں اس بات کو بھانپ گئے ہیں کہ اب ہمارا مستقبل جو ہے وہ تیل، گیس اور لڑائیوں پر اور سیکٹیرین لڑائیوں پر نہیں ہوگا. تو کہیں نہ کہیں یہ اسپیس موجود تھی جس کے اندر چائنا نے اپنا بہت زیادہ رول پلے کیا.
اور الٹیمیٹلی یہ ڈیل سائن ہو گئی. اب چیلنج یہ ہوگا کہ 2 مہینوں کے اندر یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ واقعی اپنے مشنز وہاں پہ اسٹیبلش کر لیں گے, کیا واقعی ڈپلومیٹک آفیسز ایران اور سعودی عربیہ کے اندر کھل جائیں گے, اور کیا ان مشنز کے بعد وہ تمام معاہدے جو ٹریڈ کے ہیں اور جو لڑائیوں کے ہیں اس پہ فرق پڑے گا. تو آخری حصہ ہم اس پر آپ سے بات کرتے ہیں. جلدی سے میں اس کے اثرات اور چیلنجز آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے تو اس کے 2 اثرات ہوئے. کچھ ملکوں کے لیے اچھی چیز تھی, کچھ ملکوں کے لیے بری چیز تھی. جن ملکوں کے لیے بری چیز تھی پہلے اس پہ بات کرتے ہیں. سعودی عربیہ اور ایران کے ریلیشنز جو ہیں وہ سب سے زیادہ اگر وہ خراب رہے ہیں تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ مغربی ممالک کو رہا ہے اور اسرائیل کو رہا ہے. حال ہی میں اسرائیل نے ایک بیان دیا, اور جو ان کے اپوزیشن لیڈر ہیں, جو ان کے فارمر پرائم منسٹر رہے ہیں نفتالی بینٹ جو ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ اسرائیل کی فارن پالیسی کا فیلیور ہے اگر ایران اور سعودی عرب کی دشمنی جو ہے وہ دوستی میں کنورٹ ہوگی. اپوزیشن لیڈر جو موجودہ اپوزیشن لیڈر ہیں یائر لیپڈ, انہوں نے نیتن یاہو کو کرٹیسائز کیا اور یہ کہا کہ نہ صرف یہ ایک فیلیور ہے اسرائیل کی ڈپلومیسی کا, بلکہ جو ہمارا ریجنل ڈیفنس تھا, اور ریجنل ڈیفنس کا لفظ وہ یوز کر رہے ہیں سعودی ایران دشمنی کو, کہ یہ دشمنی اگر رہتی تو یہ ہمیں ریجنلی سپورٹ کر رہی تھی. کیوں؟ کیونکہ اس طرح سعودی عرب اور ایران آپس میں انگیج ہوئے تھے, ایک دوسرے کو مار رہے تھے, اور اس کا بینیفٹ کون لے رہا تھا؟ اسرائیل لے رہا تھا, اور باقی ممالک کے ساتھ اپنے ویپنز اور چیزوں کے ساتھ اس خطے کے اندر بدامنی پھیلا رہا تھا. اب سب سے پہلا تو نقصان اس میں اسرائیل کو ہوا, اور نہ صرف اسرائیل اس کو لے کر پریشان ہے بلکہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے بھی بہت کوئی خوشگوار لفظ ادا نہیں کیے. انہوں نے کہا کہ ہمیں اس ڈیل کا پتہ تھا, یہ ڈیل ہو رہی تھی, ہم اس چیز کے حق میں ہیں کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ آپس میں دوستی کرے, لیکن ظاہر ہم دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. تو کچھ اس طرح کے ڈپلومیٹک ورڈز کے ساتھ یو ایس نے بھی اس ڈیل کو ایکسیپٹ کیا. اب آتے ہیں اس طرف کہ کن ملکوں کو فائدہ ہوگا. سب سے پہلے اگر پاکستان کی بات کروں تو پاکستان کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہونے جا رہا ہے, کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ سے اس ریجن کے اندر 2 ملک, ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے, بارڈر ہم اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, اور سعودی عرب ہمارا برادر اسلامک ملک ہے, اور ظاہر ہے اس کے ساتھ بھی ہمارے دیرینہ تعلقات ہیں. ان تعلقات میں ہمیشہ سے پاکستان نے نیوٹرلٹی کی کاسٹ کو پے کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ یمن وار میں پاکستان کے نہ جانے کا ڈیسیژن جو ہے ایک طرف ایران کو اور ایک طرف سعودی عربیہ کو, دونوں کے حوالے سے ہماری پریشر تھا, جس کی وجہ سے ہم نے اس میں نیوٹرل رہنے کا فیصلہ کیا. اس نیوٹرلٹی میں یہ ہوا کہ سعودی عرب سے ہمارے تعلقات خراب ہوئے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو ایران کے ساتھ ہماری گیس پائپ لائن تھی, وہاں پر یو ایس اور انٹرنیشنل سینکشنز اپنی جگہ موجود ہیں, لیکن وہاں پر بھی سعودی عرب کا جو پریشر تھا وہ پاکستان کے اوپر امپیکٹ کر رہا تھا کہ ہم اس ڈیل کو ناکامیاب ہونے دیں. اور جو سعودی عرب کی جو آئل ریفائنری گوادر کے اندر بننے جا رہی ہے, اس کے اوپر بھی بہت زیادہ کام نہ ہونا اور اس کو ایران کی طرف سے سپورٹ نہ ملنا, یہ بھی اس منصوبے میں ڈیمیج کر رہی تھی. تو آنے والے دنوں میں یہ لگتا ہے کہ اس ڈیل کے بعد پاکستان کے اوپر یہ جو نیوٹرلٹی کا پریشر تھا, یہ جو کاسٹ تھی جو ہم پے کر رہے تھے, یا وہ منصوبے جو ہم نہیں فلفل کر پا رہے تھے, یا جو سی پیک اور چائنا کا 1 بیلٹ 1 روڈ انیشیٹو پاکستان کے راستے ایران اور ایران کے راستے پھر ٹرکی جانا ہے, اس کے اندر شاید اب سعودی عرب کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا, اور وہاں سے بھی ان کو گرین سگنل ملے گا, جس سے شاید یہ خطہ مزید فلرش کرے گا. تو پاکستان کی اکانومی اور اس خطے کو اسٹیبلش کرنے کے لیے بہت اچھا منصوبہ ثابت ہو رہا ہے. دوسری طرف اس ڈیل کا فائدہ سب سے زیادہ چائنا کو ہوگا. چائنا اس میں کامیاب ہوا ہے کہ جو یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ کا چائنا کے خلاف انسرکلمنٹ کا, کنٹینمنٹ کا, اس کو سپریس کرنے کی جو پلاننگ تھی اور اس کو پریشان رکھنے کی پلاننگ تھی, اس میں شاید وہ ناکام ہوا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ کے اندر چائنا اور یو ایس کی لڑائی چل رہی ہے, یہ جو ڈیل ہے اس وقت سکسیس کا سہرا, وکٹری کا سہرا دے رہی ہے چائنا کو. اسی وجہ سے چائنا جو ہے وہ اس کو وکٹری فار پیس کا نام دے رہا ہے, اور چائنا کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ ڈیل جو ہے وہ نہ صرف گلف کے اندر سٹیبلٹی لائے گی, بلکہ جو گلف کے ممالک ہیں, گلف کنٹریز ہیں, وہاں پر جو چائنیز انٹرسٹ ہیں وہ فلفل ہو سکتے ہیں, اکنامک پراسپیرٹی اس خطے کے اندر آ سکتی ہے. جو آخری بات اس ڈیل سے منسلک ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر ہونے والے جو کرائسز ہیں, جیسے یمن وار چل رہی ہے, سیریا کا ایشو ہے, لیبنان کے اندر شیعہ سنی کی ڈیوائیڈ ہے, جو سیکٹیرین کرائسز ہیں جس کے اندر سعودی عرب ان کو سپورٹ کرتا ہے, پھر ایران جو ہے وہ شیعہ فیکشنز کو سپورٹ کرتا ہے اور اس کا فائدہ مغربی ممالک اٹھاتے ہیں, تو وہ چیزیں بھی ریڈیوس ہوتی نظر آئیں گی. جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ کہ اس ڈیل کو قائم کیسے رکھا جائے گا, یہ امپورٹنٹ چیز ہوگی. آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا کہ جو اینالسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اس ڈیل کا بہت زیادہ اثر نہیں ہوگا. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو دونوں کے درمیان مسٹرسٹ ہیں, ان کو فلفل کیا جانا چاہیے. دونوں کا ایک پیج پہ آنا جو ہے وہ فوراً نظر نہیں آتا, اور اس کی طرف آنے والے حالات یا آنے والے دن ہی
اس چیज़ کو بتائیں گے. جو ایک چیز ہمیں لگتا ہے جو انالسٹ بھی جس پہ ویو رکھتے ہیں کہ شاید آنے والے دنوں میں اسرائیل اور یو ایس اور ویسٹ کی طرف سے کچھ ایسی سینکشنز یا کوئی بھی روڑے اٹکائے جا سکتے ہیں ان ساری چیزوں کو یا اس چیز کو ناکامیاب ہونے دینے کے لیے, تاکہ جو ان کے انٹرسٹ ہیں, جو ان کے بینیفٹس ہیں وہ چلتے رہیں. ہماری کوشش تھی کہ حقائق اور تاریخی پس منظر آپ کے سامنے رکھا جائے تاکہ آپ جان سکیں کہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اپنا رکھیں بہت سا خیال اور دیکھتے رہیں AR ویوز.